نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ اللہ کی توفیق سے ہم سورۃ البقرہ کی 18 آیات پڑھ چکے ہیں 19ویں آیت اور اگر اللہ نے توفیق دی تو 20ویں آیت بھی انشاءاللہ آج یعنی 2 آیات کوشش کریں گے کہ کمپلیٹ ہو سکیں۔ سب سے پہلے تلاوت کرتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم الله الرحمن الرحيم او كصيب من السماء أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين محيط بالكافرين کاف کو باریک بولنا ہے، موٹا کیوں پڑھ رہے ہو؟ بالكافرين واللہ محیط بالکافرین والله محيط بالكافرين جی اب ترجمہ دیکھ لیجئے او یا کصیب مانند بارش کے بارش کے من السماء آسمان سے اس میں من کا سے اور السماء آسمان تو من السماء آسمان سے فیہ بیج اس کے صرف فی نہیں ہے نا، فیہ بیج اس کے ظلمات اندھیرے ہوں یا صرف اندھیرے آپ کہہ سکتے ہیں، ظلمات اندھیرے پہلے بھی آپ پڑھ چکے ہیں اس کو، ورعد اور گرج ہو اور گرج، وبرق اور بجلی وبرق اور بجلی، یجعلون وہ کرتے ہیں اصابعہم انگلیاں اپنی فی بیج شاباش آذانہم کان ان کے من سے الصواعق بجلی حذر الموت حذر کا میننگ ہے ڈر، حذر ڈر، الموت موت جی، واللہ اور اللہ تعالی محیط گھیرنے والا ہے بالکافرین ساتھ کافروں کے دوبارہ دیکھ لیجئے او یا کصیب مانند بارش کے من سے السماء آسمان فیہ بیج اس کے ظلمات اندھیرے ورعد اور گرج شاباش وبرق اور بجلی یجعلون وہ کرتے ہیں اصابعہم انگلیاں اپنی شاباش فی آذانہم بیج اپنے کانوں کے فی آذانہم من الصواعق بجلی کے ڈر سے، کڑک کے ڈر سے، من الصواعق کڑک سے، بجلی سے، حذر الموت
ڈر موت کے ڈر سے، موت کے ڈر موت کے ڈر سے، حذر کا مطلب ڈر ڈر، الموت موت، واللہ اور اللہ تعالی محیط گھیرنے والا ہے بالکافرین سات کافروں کے، سات کافروں کے۔ اس کا اب بامحاورہ ترجمہ دیکھ لیجئے، او کصیب من السماء، یا مانند بارش کی آسمان سے، یا مانند بارش کی آسمان سے، فیہ ظلمات ورعد وبرق، بیچ اس کے اندھیرے ہوں اور کڑک ہو اور بجلی ہو، بجلی، یجعلون اصابعہم فی آذانہم، یجعلون اصابعہم فی آذانہم، یجعلون اس کا لفظی ترجمہ ہے وہ کرتے ہیں، وہ کرتے ٹھیک ہے؟ ہیں، تو بامحاورہ میں ہم اس کو کہیں گے کہ وہ داخل کر لیتے ہیں اپنی انگلیاں وہ داخل اپنے کانوں میں، قانون، اپنے کانوں میں، من الصواعق، بجلی سے، یعنی بجلی کے ڈر سے اور موت کے ڈر سے، موت کے ڈر سے، من الصواعق حذر الموت، بجلی سے اور موت کے ڈر سے، موت کے ڈر سے، واللہ اور اللہ تعالی محیط بالکافرین گھیرنے والا سات ہے کافروں کافروں کو، گھیرنے والا ہے کافروں کو، صحیح، یہاں بامحاورہ میں ساتھ نہیں بولیں گے، واللہ محیط بالکافرین، اور اللہ تعالیٰ گھیرنے والا ہے سات کافروں کو، کافروں کو، اور اللہ تعالیٰ گھیرنے والا ہے کافروں کو۔ جی، اس آیت میں منافقین کی ایک صفت جو بیان کی گئی ہے کہ جب بارش ہو رہی ہو، یہاں بارش سے مراد اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے، جی، یا اللہ تعالیٰ کے جو احکامات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہو رہے ہیں، تو جس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمت ہی رحمت ہوتی ہے، تو جب بارش نازل ہو رہی ہو آسمان سے، اس میں اندھیرے ہوں، اندھیرے سے مراد ایسی بعض چیزیں ہیں جن سے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا ہے، ٹھیک ہے، وَرَعْدٌ وَبَرْقٌ، اور کڑک بھی ہو اور بجلی بھی ہو، اس میں ایسی چیزیں ہیں کہ جن سے اللہ تعالیٰ نے ڈرایا ہے کہ یہ چیزیں نہیں کرنی، ٹھیک ہے؟ تو اس کو مثال کے طور پہ اللہ تعالیٰ نے پیش کیا ہے کہ ایسی بارش جو آسمان سے نازل ہو رہی ہو، اس میں اندھیرے ہوں، اور اندھیرے کے یعنی رات کے وقت جب بارش ہو رہی ہو تو اندھیرا ہوتا ہے، تو اندھیرے میں جب بادل گرجے، ٹھیک ہے، اور اسی طرح بجلی کڑکے، ٹھیک ہے، یا بجلی جو ہے وہ دکھائی دے تو اسی وقت بہت زیادہ روشنی ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ جب آسمان سے بارش نازل ہو رہی ہو اور اس میں اندھیرے ہوں، یا کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ دن کے وقت بادل اتنا زیادہ سخت ہوتا ہے کہ دن کے وقت ہی اندھیرا محسوس ہونے لگتا ہے، تو اور اس میں کڑک بھی ہو اور بجلی بھی ہو، یعنی کہ زور کی بارش ہو رہی ہو اور اس میں بادل گرج بھی رہا ہو اور بجلی بھی کڑک رہی ہو، تو پھر وہ کیا کرتے ہیں کہ جو مومن لوگ ہیں وہ تو اس سے فائدہ حاصل کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے احکامات بعض ایسے ہوتے ہیں کہ وہ کرنے والے کام ہوتے ہیں، بعض ایسے ہوتے ہیں کہ وہ رکنے والے کام ہوتے ہیں، تو مومن جو ہیں وہ تو اس سے فائدہ حاصل کر کے کرنے والے کاموں کو کرتے ہیں اور رکنے والے کاموں سے رک جاتے ہیں، لیکن ان کی مثال کیا ہوتی ہے کہ یجعلون اصابعہم فی آذانہم، یہ اپنی انگلیاں اپنے کانوں میں داخل کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے جی، تاکہ جو اللہ تعالیٰ کے احکامات ہیں وہ نہ سنیں اور نہ ان پر عمل کریں، تو من الصواعق کڑک سے، یعنی کہ جب ان کے سامنے اللہ تعالیٰ کے احکامات آتے ہیں اور اس کے اندر بعض ایسی چیزیں ہوتی ہیں جن سے منع کیا گیا ہوتا ہے، تو وہ منع نہیں ہونا چاہتے، اس وجہ سے وہ اپنی انگلیاں کانوں میں داخل کر لیتے ہیں تاکہ ہم اس کو سنیں ہی نہ، اور بجلی سے وہ ڈرتے کیوں ہیں؟ جیسا کہ بجلی جب کئی دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے، آپ نے سنا ہوگا یا شاید مشاہدہ بھی کیا ہو کہ کئی دفعہ بجلی گرتی ہے تو اس بجلی گرنے کی وجہ سے آدمی مر بھی جاتے ہیں، تو وہ اس خوف کی وجہ سے، بجلی کے ڈر سے، اور ان کو یہ خوف ہوتا ہے کہ ہمیں کہیں موت ہی نہ آ جائے، ٹھیک ہے، یا بعض احکامات اللہ تعالیٰ کے ایسے ہوتے ہیں کہ ان میں انسان کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ وہ اس کو یعنی کرنے میں اس کو موت نظر آتی ہے،
جی یعنی کہ میں اگر اس کو ایسے محسوس ہوتا ہے کہ میں اگر اس پر عمل کروں گا تو میری زندگی ختم ہو جائے گی، جبکہ حقیقت میں ایسا نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ کے جو تمام احکامات ہیں جن کو کرنے کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے یا جن سے رکنے کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے وہ ہماری ہی بھلائی کے لیے حکم دیا ہے، تو وہ موت سے بھی ڈرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس لحاظ سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں واللہ محیط بالکافرین، اللہ تعالیٰ کافروں کو گھیرنے والا ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ احکامات جو نازل فرماتے ہیں ان احکامات کی وجہ سے پتہ چلتا ہے کہ کون عمل کرنے والا ہے اور کون اس کی نافرمانی کرنے والا ہے۔ تو جو نافرمانی کرنے والے ہیں حقیقت میں اللہ تعالیٰ ان کو گھیر رہا ہوتا ہے۔ گھیرنے کا مطلب کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے احکامات تو موجود ہیں اور ان احکامات کی وجہ سے جو عمل نہیں کرتے تو عمل نہ کرنے کی وجہ سے وہ اللہ تعالیٰ کے گھیرے میں وہ آ جاتے ہیں۔ تو اس لحاظ سے ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے گھیرے میں، یا اس کا دوسرا میں نے کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی پکڑ میں نہ آئے۔ اللہ تعالیٰ کی پکڑ سے کیسے بچ سکتے ہیں؟ قرآن و حدیث پر عمل کر کے۔ جب ہم قرآن و حدیث پر عمل نہیں کریں گے تو اللہ تعالیٰ کی پکڑ میں ہم آ جائیں گے۔ تو جو شخص چاہے مرد ہو یا عورت ہو جو اللہ تعالیٰ کی پکڑ میں آ گیا وہ بچ نہیں سکتا۔ ظاہر ہے جس کو اللہ تعالیٰ پکڑ لے، اللہ تعالیٰ سے کوئی بڑا قوت اور طاقت والا ہے کوئی نہیں ہے۔ تو اس لحاظ سے ہمیں اللہ تعالیٰ کی قوت اور طاقت کو سامنے رکھتے ہوئے، اللہ تعالیٰ کی قدرت کو سامنے رکھتے ہوئے، اللہ تعالیٰ کے انعامات کو اپنے سامنے رکھتے ہوئے کیا کرنا چاہیے؟ اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کرنی چاہیے۔ جی اگلی آیت بھی پڑھ لیں۔ چلے آج اسی پر اکتفا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن و حدیث کو کما حق کو سمجھنے اور اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کئی دنوں سے ہمارا سبق جو ہے وہ منافقین کی صفات پر چل رہا ہے، تو اگر اللہ کی توفیق سے ہمیں اس کو سمجھ کر اپنی زندگی کو بدلنے میں اور اپنے معاملات کو درست کرنے، اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تابع داری کرنے میں ہمیں فائدہ ہو رہا ہے یا ہم اس کی طرف بڑھ رہے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ ہمارے دلوں کے اندر ایمان موجود ہے۔ لیکن اگر ہم اسی طریقے پر چل رہے ہیں، اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کر رہے ہیں اور کیے ہی جا رہے ہیں، قرآن مجید پڑھنے کی وجہ سے، اس کو سمجھنے کی وجہ سے اپنی زندگی کے اندر کوئی چینجنگ نہیں لا رہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے دلوں کے اندر ایمان نہیں ہے۔ تو جس کے دل کے اندر ایمان نہ ہو تو اس کے دل کے اندر کیا ہوتا ہے؟ نفاق اور منافقت ہوتی ہے۔ تو اس لیے یہ چیزیں اللہ تعالیٰ بار بار مثالوں کے ذریعے سے مختلف طریقوں سے کیوں واضح فرما رہے ہیں؟ اس لیے کہ میرے بندے حقیقی میرے بندے بن جائیں اور میرے احکامات کو ماننے والے بن جائیں، اور میرا جو عذاب ہے یعنی اللہ تعالیٰ کا تیار کردہ جو عذاب ہے اس سے بچ جائیں۔ اللہ تعالیٰ تو ہمارے ساتھ خیر کا ارادہ رکھتا ہے، لیکن کیا ہم اپنے ساتھ خیر کا ارادہ رکھتے ہیں؟ اگر رکھتے ہیں اللہ کی توفیق سے تو الحمدللہ ہمیں قرآن و سنت کی اتباع کرنے کے علاوہ کوئی اور دوسرا راستہ اختیار نہیں کرنا چاہیے۔ اور اگر ہم اپنی خیر خواہی نہیں چاہتے تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ جس کو حیا نہ رہے، سب سے بڑی حیا کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کی پابندی کرنا۔ اور جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کی پابندی نہیں کرتا وہ حقیقت میں بے حیا ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب حیا نہ رہے تم جو مرضی چاہے کرو، یعنی کہ حیا ہے ایسی چیز ہے کہ یعنی کہ قرآن مجید ہم پڑھ رہے ہیں نا، تو قرآن مجید پڑھ کے اگر ہمیں اس سے فائدہ حاصل ہو رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ہم قرآن مجید کا حیا کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کا حیا کر رہے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حیا کر رہے ہیں۔ اور اگر ہمیں یہ قرآن مجید کے احکامات جو ہمارے لیے نازل ہوئے ہیں ان سے ہمیں کچھ فائدہ نہیں ہو رہا تو اس کا مطلب ہے نہ ہمارے دل میں اللہ تعالیٰ کا کوئی حیا ہے، نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی حیا ہے، نہ قرآن کا حیا ہے اور نہ ہی حدیث کا کوئی حیا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کے دل کے اندر حیا نہ ہو، جو حیا نہ کرے، وہ اس کے لیے کھلی چھٹی ہے، جو چاہے مرضی کرے۔ تو اس لیے ہمیں ایسے لوگوں میں شامل نہیں ہونا چاہیے جو جیسے کہتے ہیں کہ شتر بے مہارے، یعنی کہ اپنی مرضی کرنے والے۔ انسان دنیا کے اندر اپنی مرضی کرنے کے لیے نہیں آیا،
ہم بڑے بڑے نعرے لگاتے ہیں نا کہ ہم آزاد قوم ہیں. آزاد قوم کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات سے بھی ہم آزاد ہو گئے. آزاد کا مطلب یہ ہے کہ ہم صرف اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تابع داری کریں گے، اس کے علاوہ ہم ہر چیز سے آزاد ہیں. اصل آزادی یہ ہے، ہم نے کسی کی کوئی بات نہیں ماننی، صرف کس کی بات ماننی ہے؟ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی. اس میں دنیا اور آخرت کی دونوں جہانوں کی کامیابی ہے اور بھلائی ہے. اور اگر ہم اللہ تعالیٰ سے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آزاد ہو گئے تو پھر ہمارے لیے ہر قسم کی آزادی ہے، جو مرضی کرو. تو اس لیے ایک مسلمان کے لیے یہ شایان شان نہیں کہ وہ منہ سے کلمہ توحید کا اقرار تو کرے لیکن کلمہ توحید کی وہ پاسداری نہ کرے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے اور منافقین کی صفات کو سمجھ کر اس سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے اور مومنین کی صفات اپنے اندر پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جزاکم اللہ خیرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.